لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے زیور تقوی سے آراستہ ہونا شرط قرار دیا ہے ہماری ترقی کے لیے، ہماری ارتقاء دنیا و آخرت میں خیر و فلاح کے لیے تقوی ایک ضروری عنصر ہے، اور تقوی کا ذریعہ عبادتوں کو قرار دیا، خاص طور سے ماہ رمضان کے عظیم تحفے روزے کو۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ روزہ اگر ہم نے واجب کیا تو اس کا فلسفہ، اس کا سبب، اس کا ریزن یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم زیور تقوی سے آراستہ ہو سکو۔ تقوی کیا ہے؟ انسان اپنے اندر کن صفات کو پیدا کر لے تاکہ وہ زیور تقوی سے آراستہ ہو جائے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ 193 میں متقین کا تعارف فرما رہے ہیں کہ متقین کون ہیں، ان کے صفات کیا ہیں۔ چنانچہ مولا تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ صاحبان تقوی وہ ہیں جو اپنی روح کی گہرائیوں سے اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، اور جب انہوں نے اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لیا اور جب وہ اس کی عظمت سے آشنا ہو گئے، جب انہیں عظمت پروردگار کی معرفت حاصل ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فصغر ما دونہ فی اعینہم، خدا کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب ان کی نگاہ میں چھوٹی ہو گئیں، حقیر ہو گئیں۔ بات کو واضح کرنے کے لیے چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے دو جڑواں بچے بالکل ایک دوسرے کی شبیہ ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ ایک بچے کی پرورش ہر قسم کی سہولت سے محروم ایک پچھڑے ہوئے غریب دیہات میں ہوئی، اور دوسرے بچے کی پرورش ایک نہایت ماڈرن، ہر طرح کی سہولتوں سے لیس بڑے شہر میں ہوئی۔ جوانی کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد دونوں کو ایک چھوٹے سے شہر میں لایا گیا جہاں صرف ابتدائی سہولتیں پائی جاتی تھیں۔ اس نئے ماحول کے متعلق ان دونوں نوجوانوں کی رائے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ آپ کے خیال میں ان دونوں کا نظریہ کیا ہوگا؟ کیا دونوں کی رائے ایک ہی رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس شہر میں ہر طرح کی سہولتوں سے محروم گاؤں میں پلنے والے نوجوان کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی۔ وہ اسے بہش سمجھے گا، یہاں رہنے والوں پر رشک کرے گا، اور گاؤں کے جہنم سے نکل کر اس جنت میں رہائش کی آرزو کرے گا، جبکہ ماڈرن شہر سے آنے والا اسی شہر کو جہنم سمجھے گا اور جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے گا، اور یہاں رہنے والوں کے سلسلے میں افسوس کا اظہار کرے گا کہ یہ بیچارے اس جہنم پہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ دونوں کے نظریے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ شہر ایک ہی ہے،
جبکہ دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، دونوں کی شکل و صورت بھی ایک ہی جیسی ہے، لیکن نظریے میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ جواب واضح ہے، ایک کی پرورش سہولتوں سے محروم پچھڑے ہوئے گاؤں میں ہوئی، تکلیفوں میں اس نے زندگی بسر کی ہے، اور دوسرا ماڈرن شہر کی سہولتوں اور عیش و آرام کا عادی ہے۔ مال و دولت کا بھی یہی حال ہے۔ $1000 کمانے والے کو اگر اچانک $1,00,000 مل جائے تو وہ پھولے نہیں سمائے گا، اور ہو سکتا ہے خوشی سے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے، لیکن جو ہمیشہ کروڑوں میں کھیلتا رہا ہو اس کی نگاہ میں 1,00,000 کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ان دونوں نظریات میں فرق کا تعلق ان کی شناخت اور معرفت سے ہے۔ ایک کروڑوں ڈالر سے آشنا ہے، شہری سہولتوں سے واقف ہے، دوسرا ان چیزوں سے نا آشنا اور نا واقف ہے۔ سمندر کے کنارے رہنے والے کی نگاہ میں سوئمنگ پول کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، لیکن قطرہ قطرہ بوند بوند پانی کو ترسا ہوا خشک صحرا میں رہنے والے انسان کی نظر میں سوئمنگ پول بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ اللہ جل شانہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے علم و قدرت کے بحر بے کراں سے واقف ہیں، اس کی لامتناہی عظمتوں سے آشنا ہیں، جب وہ مخلوق کے رابطے میں آتے ہیں اور ان پر، ان کے وسائل و امکانات پر نظر ڈالتے ہیں، تو انہیں لوگوں کا علم اور ان کی طاقت و قدرت ایک قطرے سے بھی کمتر نظر آتی ہے، کیونکہ وہ اس اللہ سے مانوس ہیں، وہ اس اللہ سے آشنا ہیں، اس اللہ سے جڑے ہوئے ہیں جس کے علم و قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ الہی عظمت کے سمندر کے کنارے زندگی بسر کرنے والے متقین، جن کا دل اللہ جل شانہ کے عشق سے لبریز ہے اور اسی کی یاد میں دھڑکتا ہے، جن کے دل کے آئینے میں جمال حق کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، جنہوں نے اپنے دل کے نہا خانے میں خدا کے سوا کسی کے لیے گھر بنایا ہی نہیں ہے، اپنے دل میں انہوں نے کسی کو جگہ دی ہی نہیں ہے خدا کے سوا، جب وہ اس کے غیر کو دیکھتے ہیں تو انہیں وہ بہت بہت پست و حقیر نظر آتے ہیں۔ مولا کائنات اپنے اس جملے میں متقین کی پہچان بتاتے ہوئے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ غیر خدا ما سوی اللہ تمہیں بھی پست و حقیر نظر آنے لگے تو تم خدا کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب یہ معرفت حاصل ہو جائے گی تو فصغر ما دونہ، ما سوی اللہ خود بخود تمہاری نگاہوں میں حقیر اور چھوٹا ہو جائے گا، اس سے ہٹ کر ہر چیز تمہیں حقیر نظر آنے لگے گی۔ یہاں لفظ فا صغورا سے پہلے لفظ فا آیا ہے، یہاں لفظ فا کا معنی نتیجہ ہے، یعنی معرفت الہی کا نتیجہ کیا ہے؟ معرفت الہی کا نتیجہ یہ ہے کہ ما سوی اللہ حقیر نظر آنے لگتا ہے۔ معرفت الہی کا نتیجہ ما سوی اللہ کا حقیر نظر آنا ہے۔ صاحبان تقوی کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں صرف اور صرف خالق کی خوشنودی اور حقیقی محبوب کی رضا کی اہمیت ہے۔ ان کی نگاہ میں صرف اور صرف الہی اوامر و نواہی کی تعمیل ہی سب کچھ ہے۔
ان کی نگاہیں ہمیشہ اسی طرف لگی رہتی ہیں. ان کی تمام ایکٹیویٹیز کا محور و مرکز حکم خدا کی بجاوری ہوتی ہے. اگر وہ تجارت کرتے ہیں، اگر وہ جاب کرتے ہیں، اگر وہ خدمت خلق کرتے ہیں، اگر تعلیم و تربیت کی ڈیوٹی بجا لاتے ہیں، اگر قضاوت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اگر سیاست میں حصہ لیتے ہیں، اگر تخت حکومت پر بیٹھتے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل کی خاطر. جس کے دل میں خدا بس جاتا ہے اور جسے اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس کی نگاہ میں نہ دنیا کی کسی تکلیف کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے اور نہ دنیا کی کسی نعمت کی. نہ وہ دنیا کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے حق سے روگرداں ہوتا ہے اور نہ دنیا کی کوئی نعمت اسے حق سے دور کر سکتی ہے. اس حقیقت کو متقیوں کے امام و پیشوا حضرت علی علیہ السلام نے کتنے خوبصورت اور واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے. امام فرماتے ہیں تیسرے خطبے میں، اما والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقار على كزة ظالم ولا صغم مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكاس أولها. قسم ہے اس ہستی کی، اس ذات کی جس نے دانے کو شکافتہ کیا، جس نے انسان کو لباس وجود عطا فرمایا. اگر حاضرین کی یہ موجودگی اور ناصروں کے آ جانے سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، اور اگر وہ عہد و پیمان میری نگاہ میں نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لیا ہے. کیا وہ عہد و پیمان ہے؟ عہد و پیمان یہ ہے کہ وہ ظالموں کی شکم پری اور مظلوموں کی بھکمری پر خاموش نہ رہیں. اگر یہ عہد و پیمان نہ ہوتا تو میں یہ حکومت ہرگز قبول نہ کرتا، بلکہ مہار شطور خلافت اس کے کاندھے پہ ڈال کے ہکا دیتا کہ جس کے دروازے پہ جانا چاہے چلی جائے. وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَاسِ أَوَّلِهَا، وہی جو پچھلے 25 برسوں میں میری سیرت تھی کہ میں نے کبھی حکومت کو اہمیت نہ دی، میں اس آخری کو بھی اسی پہلے کاسے سے سیراب کرتا، اسی 25 سالہ سیرت پہ باقی رہتا اور میں حکومت کو قبول نہ کرتا. وَلَلْقَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدُ عِنْدِي مِنْ أَفْتَةِ عَنْزٍ. اگر یہ عہد و پیمان نہ ہوتا جو اللہ نے لیا ہے، اگر یہ حکم خدا نہ ہوتا حکومت کو قبول کرنے کے سلسلے میں، تو میں حکومت کو ٹھکرا دیتا اور تم دیکھ لیتے یہ دنیا، یہ تمہاری دنیا اور اس کا عہدہ، اس کے منصب میری نگاہوں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر تر ہیں. مولا کائنات ایک دوسرے مقام پر دنیا کی نعمتوں، دنیا کے اقتدار، دنیا کے منصب، دنیا کی عزت و شہرت کو اپنی نگاہ میں کتنا پست اور کتنا حقیر سمجھتے ہیں. دوسرے مقام پر مولا فرماتے ہیں واللہ لَدُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ أَحْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْزُومٍ. خدا کی قسم تمہاری یہ دنیا، یعنی وہ دنیا جو خدا کے مقابلے میں آ جائے، وہ دنیا جسے حاصل کرنے کا خدا نے حکم نہ دیا ہو، وہ دنیا جسے آباد کرنے کی خدا نے ذمہ داری عطا نہ کی ہو، تمہاری یہ دنیا
اس کی ساری دولت، اس کا سارا منصب، اس کا سارا عہدہ اپنی تمام رنگینیوں کے ہمراہ میری نگاہ میں سور کی اس ہڈی سے بھی حقیر تر ہے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہو۔ ظاہر سی بات ہے کسی چیز کی حقارت کو ثابت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اس سے زیادہ واضح عبارت نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی عظمت خدا سے آشنا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اللہ کس عظمت کا مالک ہے۔ مولا کائنات اپنے ایک خطبے میں ظلم و ستم، ناانصافی، بیجا کنبہ پروری، اقتدار کے غلط استعمال، بیت المال میں لوٹ کھسوٹ اور رشوت خوری سے اپنی نفرت کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں: واللہ لأن ابیت علی حسک السعدان مصحدا او اجر فی الاغلال مصفدا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے سعدان کی جھاڑی پر رات گزارنی پڑے، سعدان کانٹوں سے بھری جھاڑی کو کہتے ہیں، یا یہ کہ مجھے زنجیروں میں جکڑ کے گلی گلی کوچا کوچا پھرایا جائے، احب الی من القى اللہ ورسولہ یوم القیامہ ظالما لبعض العباد وغاصبا لشیء من الحطام۔ تو مجھے سعدان کی جھاڑی پر سونا اور زنجیروں میں جکڑ کے گلی گلی پھرایا جانا زیادہ محبوب ہے اس چیز سے کہ میں قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے پیش کیا جاؤں تو میرا عالم یہ ہو کہ میں نے کسی بندے پر کوئی ظلم کیا ہو، یا دنیا کی حقیر چیزوں میں سے کسی چیز کو میں نے غصب کیا ہو۔ مولا اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: واللہ لقد رأیت عقیلا وقد املق۔ خدا کی قسم، میں نے عقیل کو اس حال میں دیکھا کہ غربت و تنگ دستی کی بنا کے اوپر وہ بھوکے تھے۔ حتی استماحنی من برکم ساعہ، یہاں تک کہ انہوں نے تمہارے گیہوں میں سے، مسلمانوں کا بیت المال جو علی کے پاس امانت تھا، اس بیت المال میں رکھے ہوئے گیہوں سے جو مسلمانوں کا حصہ اور ان کی ملکیت تھی مولا کے پاس بطور امانت ہے، اس میں سے 3 کلو گیہوں مانگا، ساع 3 کلو گیہوں مانگا۔ وَرَعَيْتُ صِبْيَانَهُ شُعْثَ الشُّعُورِ غُبْرَ الْأَلْوَانِ، اور مجھے معلوم تھا کہ عقیل کی غربت کا یہ عالم ہے کہ غربت کی وجہ سے ان کے بچوں کے سر کے بال الجھے ہوئے ہیں، ان کے چہروں کا رنگ سیاہی مائل ہو گیا ہے غربت کی وجہ سے۔ كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ، ان کے چہروں کا رنگ اتنا بدل چکا ہے غربت کی بنا پر کہ گویا ان کے چہرے کو نیل سے سیاہ کر دیا گیا۔ یہ عقیل مجھ سے 3 کلو گیہوں مانگ رہے تھے۔ وَأَعْوَدَنِي مُوَكِّدًا، ایک مرتبہ نہیں، عقیل بار بار میرے پاس آئے 3 کلو گیہوں مانگنے کے لیے۔ وَأَعْوَدَنِي مُوَكِّدًا وَكَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّدًا، اور جب بھی آتے تھے اپنی یہی ڈیمانڈ دہراتے تھے۔ حالت یہ ہے، غربت کا عالم یہ ہے۔ لیکن 3 کلو گیہوں عقیل کہاں سے مانگ رہے؟ علی کے مال میں سے نہیں، علی کے پاس جو کل مال رہا ہوگا وہ تو عقیل کو دیا ہی ہوگا، صلہ رحم بہرحال واجبات میں سے وہ تو کر ہی چکے تھے، مگر علی کی اس عطا سے ان کی غربت دور نہیں ہوئی۔ بیت المال میں سے مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کی امانت میں سے مانگ رہے ہیں۔ میرا بھائی حاکم ہے، میرا بھائی خلیفہ ہے، اس کے اختیار میں یہ پورا بیت المال ہے، 3 کلو دے دے کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوگی۔ لیکن مولا اس بیجا کنبہ پروری کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔
فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ السَّمْعِ، بار بار وہ آتے تھے. ایک دفعہ جب وہ آیت مولا کہتے ہیں میں ان کی بات کو غور سے سننے لگا، میں نے ان کی طرف کان دھرنا شروع کیا. فَظَنَّ أَنْ أَبِيعُهُ دِينِي وَأَتَّبِعُ قِيَادَهُ مُفَارِقًا طَرِيقَتِي. جب میں چپ چاپ ان کی بات کو سننے لگا تو اب کی دفعہ عقیل کو خیال یہ ہوا کہ شاید علی ان کی باتوں کو ماننے کو تیار ہو گئی ہیں اور اپنا دین ان کے ہاتھ بیچنے کو تیار ہو گئے. یعنی 3 کلو گیہوں ناجائز طریقے سے مسلمانوں کے بیت المال سے لے کر کے اپنے بھائی کو دینا علی کی نگاہ میں دین فروشی ہے، کہ شاید وہ اپنا دین بیچنے کو تیار ہو گئے ہیں اور اپنا راستہ چھوڑ کر کے عقیل کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. مولا فرماتے ہیں فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً، انہیں سبق سکھانے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، انہیں اس گناہ کی سنگینی سے آشنا کرنے کے لیے میں نے لوہے کے ایک ٹکڑے کو آگ میں گرم کیا. ثم ادنیتها من جسمہ، اس کے بعد میں نے اس گرم لوہے کو عقیل کے جسم سے قریب کیا. لیعتبر بها، تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو سکے کہ بیت المال میں 10 برد کی کتنی بڑی سزا ہے اور کیا اس کا انجام ہے. فَوَجَّ وَجِيجَ ذِي دَنَفْ فَضَجَّ وَجِيجَ ذِي دَنَفْ مِنْ عَلَمِهَا. اس گرم لوہے کی تکلیف سے عقیل اس طرح سے چیخے جیسے درد والا چیختا ہے، جیسے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. وَقَادَ أَن يَحْتَرِقَ مِن مِيسَمِهَا، اتنا قریب کر دیا تھا علی نے اس گرم لوہے کو کہ نزدیک تھا کہ اس گرم لوہے سے عقیل جل جائے. جب عقیل کی چیخ بلند ہو گئی فَقُلْتُ لَهُ سَكِلَتْكَ السَّوَاكِلُ يَا عقیل، اے عقیل رونے والیاں تمہارے ماتم میں بیٹھیں. أَتَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنسَانُهَا لِلَعِبِهِ، تمہاری چیخ نکل گئی، تم چیخنے لگے اس لوہے سے جسے انسان نے کھیل کھیل میں یہ جو ہے گرم کیا ہے. واقعاً علی ان کو سزا تو نہیں دینا چاہتے تھے، واقعاً علی ان کو جلانا نہیں چاہتے تھے، جلانے کے لیے علی نے اس لوہے کو گرم نہیں کیا تھا. وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ، اور مجھے تم اس آگ کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہو جسے جبار خدا نے بندوں کو سزا دینے کے لیے، بندوں کو جلانے کے لیے جس آگ کو بھڑکایا ہے. مولا فرماتی ہے کہ ہر گناہ کا ایک رد عمل ہے، ایک ریئیکشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم نے کوئی گناہ کر لیا اور پھر وہ یہ جو ہے ہوا ہو گیا، نسیاً منسیہ ہو گیا. نہیں، اس کا انجام ہے. آج اگر میں تمہیں بیت المال مسلمین میں سے 3 کلو گیہوں ناجائز طریقے سے تمہیں دے دیتا ہوں، کل مجھے اس گناہ کی پاداش میں آتش جہنم میں جلنا پڑے گا. أَتَئِنُّ مِنَ الْأَذَى وَلَا أَئِنُّ مِنْ لَذَى، تو دنیا کی تکلیف سے تو چیخ اٹھے اور کیا میں آتش جہنم کے ڈر سے نہ چیخوں، نہ چلاؤں، میں اس سے نہ ڈروں. مولا فرماتے وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی زیادہ عجیب تر وہ مرحلہ تھا کہ جب طارق طرقنا بملفوفة فی وعائها ومعجونہ، جب رات میں کسی دستک دینے والے نے میرے دروازے پہ دستک دی، جب میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک سینی ہے جس کے اوپر ایک غلاف سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اندر حلوہ رکھا ہوا ہے. اور تفاسیر میں ہے کہ حلوہ شہد میں یہ جو ہے گدھا ہوا حلوہ تھا، یعنی لذیذ ترین حلوہ جو بن سکتا ہے وہ لے کر کے لانے والا لایا تھا. یہ شخص جو لے کر کے آیا تھا، مولا کی عدالت میں اس کا کوئی یہ جو ہے مقدمہ تھا اور کل اس کی تاریخ تھی.
آج یہ مولا کے دروازے پر حلوہ لے کر کے آیا ہے. فشنعتها، حلوہ دیکھ کر کے منہ میں پانی نہیں آیا. حلوہ علی کے زبان، علی کے دہن میں، علی کے زبان پر شیریں اور لذت بخش نہیں بنا. مولا فرماتے فشنعتها کأنما عجنت بریق حیت اوقعها. مجھے وہ حلوہ دیکھ کر کے وہ حلوہ اتنا نفرت انگیز لگا کہ گویا اس حلوے کو سانپ کے تھوک یا اس کی قے میں گودھا گیا ہو. اتنی مجھے نفرت ہوئی. کیوں نفرت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ علی خدا کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں. جو نعمتیں خدا کے پاس ہیں وہ علی کی نگاہوں میں ہیں. اس عمل کے انجام سے بھی علی واقف ہے. فَقُلْتُ لَهُ، میں نے اس سے کہا أَصِلَةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. یہ تم حلوہ لائے ہو، آیا یہ میں نے کوئی تمہارا کام کیا ہے اس کی اجرت ہے، یا یہ زکوٰۃ ہے، یا یہ صدقہ ہے کہ صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے؟ قال لا ذا ولا ذاک، نہیں نہ یہ ہے نہ وہ، ولیکنھا ہدیہ. اب آج کل ایک فیشن ہے نا کہ ہمیشہ بری چیزوں کے اوپر اچھی نقاب ڈال دی جاتی ہے. ہر برے چیز کو اچھا نام دے دیا جاتا ہے. دوسروں کے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار کو نام دے دیا جاتا ہے آزادی کا دفاع، جمہوریت کی بقا، انسانی حقوق کا احیاء. خب تاریخ پرانی ہے، پہلے سے بھی یہ ہوتا آیا ہے. وہ رشوت کا نام بدل دیتا ہے، کہتا ہے لاکنھا حد. نہیں یہ نہ، آپ کوئی کام نہیں کیا ہے، نہ میں رشوت دے رہا ہوں، یہ تو ایک گفٹ ہے، ہدیہ ہے. اور اب اسلام میں بہرحال حکم ہے کہ مومن کا ہدیہ رد نہیں کیا جاتا ہے، اسے قبول کرنے اس کے ہدیے کو. حتیٰ اگر یہ جو ہے مستحبی روزہ رکھے، مومن کی دعوت اور اس کا ہدیہ رد نہیں کیا جاتا. اگر آپ مستحبی روزہ بھی رکھیں اور آپ کے سامنے کوئی غذا کوئی چیز پیش کرتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، آپ اسے کھا لیں. آپ کو اللہ روزے کا بھی ثواب دے گا اور مومن کا ہدیہ قبول کرنے کا بھی ثواب دے گا. اتنی اس کی اہمیت ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے. جب اس نے یہ کہا کہ لاکنھا ہدیہ، تو امام نے فرمایا فَقُلْتُ حَبَلَتْكَ الْحُبُولُ عَنْ دِينِ اللَّهِ أَتَيْتَنِي لِتَخْدِعَنِي. رونے والیاں تیرے ماتم میں بیٹھیں، کیا تو دین خدا کے ذریعے مجھے دھوکہ دینے آیا ہے؟ ہدیہ کہہ کہ تو سوچتا ہے کہ میں اسے قبول کر لوں گا، رد نہیں کروں گا، کیونکہ دین خدا کہتا ہے مومن کے ہدیے کو قبول نہ کرو. ہدیہ قلم نہ ٹھکراؤ. لیکن رشوت علی کی نگاہیں پہچان رہی ہیں کہ یہ ہدیہ نہیں ہے، رشوت ہے. امختبط انت ام ذو جنت ام تہجر، تو پاگل ہو گیا ہے، تجھ یا یہ جو ہے جن زدہ ہو گیا ہے، یا تو ہذیان پک رہا ہے. تو کیا سمجھتا ہے علی تیرے فریب میں آ جائیں گے؟ اس کے بعد مولا فرماتے کہ واللہ لأعطیت لقالیم السبع بما تحت افلاکها على ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلته. خدا کی قسم، ایک حکومت کیا، یہ دنیا کی دولت کیا، یہ نعمتیں کیا، اگر پوری کائنات اپنی تمام نعمتوں کے سامنے میرے سامنے لا کے رکھ دی جائے کہ علی اسے لے لو، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا چھوٹا سا گناہ کر لو. کیا ہے وہ گناہ؟ چیوٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو، اتنا چھوٹا سا ظلم کر دو. ما فعلتہ، تو خدا کی قسم میں اتنا چھوٹا سا گناہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں. دنیا کے پوری کائنات کی ساری دولت کو ٹھکرا دوں گا. یہ سب میری نگاہ میں حقیر ہے حکم خدا کے مقابلے میں، کیونکہ خدا نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے. وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْزَمُهَا. میری نگاہ میں تمہاری یہ دنیا اس پتے سے بھی حقیر تر ہے جسے ٹڈی نے چبا کر کے پھینک دیا ہو، یا جو ٹڈی اپنے منہ میں جسے لیے چبا رہی، اس کی کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے، کیا حقیقت ہے.
یہ میری دنیا، میری نگاہ میں تمہاری یہ دنیا وہ دنیا جو اللہ کے مقابلے میں ہو. جس چیز کو لینے کا خدا حکم دے وہ سر آنکھوں پر ہے، لیکن خدا کے مقابلے میں، خدا کے حکم کے برخلاف. ما لعلی ولنعیم یفنا، کہاں علی اور کہاں وہ نعمتیں جو فنا ہونے والی. علی کو کیا تعلق ہے ان نعمتوں سے؟ وَلَذَّةٍ لَا تَبْقَى، علی کو ان لذتوں سے کیا انس ہے، کیا رشتہ ہے علی کا ان لذتوں سے جو باقی رہنے والی، جس کے پاس باقی رہنے والی لذت موجود ہے، جس کے پاس مناجات خدا کی لذت موجود ہے، جس کے پاس عرفان الہی کی نعمت موجود ہے. دنیا کی حقیر نعمتوں اور لذتوں سے کب دل بہلانے والا ہے؟ نعوذ باللہ من ثبات العقل وقبح الزلل وبہ نستعین. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ عقل کے سو جانے سے. عقل انسان کے اگر بیدار ہے تو وہ کبھی گناہ نہ کرے گا. گناہ وہی کرتا ہے جس کی عقل سو جاتی ہے. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں عقل کے سو جانے سے، وقبح الزلل اور لغزشوں کی قباحت سے، وبہ نستعین اور وہی اسی سے میں مدد کا طلبگار ہوں. خطبہ نمبر 224 تھا جہاں مولا کائنات نے دنیا کی نعمتوں، دنیا کی لذتوں، دنیا کی تکلیفوں کو ہچ سمجھا ہے عشق خدا کے مقابلے میں، معرفت خدا کے مقابلے میں. یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ عزم اللہ جل شانہ کی عمیق معرفت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. عمیق معرفت سے خالق کی عظمت اور ما سوی اللہ کی حقارت کا احساس ہوتا ہے، اور پھر دنیاوی عہدہ و منصب، مال و دولت انسان کو فریب نہیں دے سکتی، اس سے اس کا دین نہیں چھین سکتی. جب انسان کو سورہ ہجر کی آیت 21 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم پر یقین آ جاتا ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ اس میں سے ایک مقرر مقدار میں عطا کرتا رہتا ہے. تو پھر اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ دنیا کی ساری دولت اللہ کے خزانے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جتنی نعمتیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، جتنی لذتیں یہاں جتنی دولت آپ کی نگاہ میں ہے، یہ سب اللہ کے خزانے میں موجود ہے. اللہ نے یہ ساری دولت، ساری نعمت اپنے خزانے میں سے اللہ نے اسے کچھ دیا ہے ہمیں. اس کی نسبت اللہ کے خزانے سے بہت معمولی ہے. تو جس کے پاس خزانہ موجود ہے وہ چند کوڑیوں کے سلسلے میں چند کوڑیوں سے لو کیوں لگائے گا؟ اس کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. لیکن اگر انسان اس حقیقت سے غافل ہو گیا اور اس نے اپنا دل دنیا کی نعمتوں سے بھر لیا، تو پھر اس دل میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی. عشق و معرفت خدا حاصل ہونے کے بعد دنیا کی نعمتیں اور تکلیفیں کس طرح بے وقت ہو جاتی ہیں، اس کا ایک نمونہ فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ ہیں. جب فرعون کو آسیہ کے ایمان کی خبر ہوئی تو پہلے فرعون نے دنیا کے رنگینیوں سے محرومی کا خوف دلانا چاہا اور اس ذریعے سے ان کو دین حق سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنا چاہا. آخر خاتون اول ہیں، فرعون کی ملکہ ہیں، فرعون جو اپنے کو خدا کہلاتا ہے. اس مملکت میں، اس عظیم مملکت میں، اس عظیم اقتدار میں دوسری پوزیشن ہے آسیہ کی. ناز و نعم میں پل رہی ہیں، ہر طرف آرام ہی آرام، دولت ہی دولت، عیش ہی عیشت ہے. لیکن اگر خدا کے راستے پر گامزن رہیں گی تو فرعون کہتا ہے یہ سب کچھ تم سے چھن جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم دین خدا سے دستبردار ہو جاؤ. جب ناکامی ہوئی، آسیہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوئی، تو اس نے دھمکیاں دینی شروع کر دی، اور دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک دن آسیہ کو جلتی زمین پر لٹا کر ہاتھ پیر میں کیل ٹھونک دی
اور بڑا سا پتھر سینے پر رکھنا چاہتا تھا کہ آسیہ اسی وقت اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئی. فرعون کی دھمکیوں سے ڈرنے کے بجائے اس ظلم سے نجات پانے کے لیے دین حق سے دستبردار ہونے کے بجائے آسیہ اسی وقت پروردگار کی طرف متوجہ ہو گئیں اور زیر لب کہنا شروع کیا، جسے سورہ تحریم آیت 11 میں بیان کیا گیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. اے میرے پروردگار، تو جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی بدکاریوں سے نجات دلا دے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں سے نجات دلا دے. اللہ نے آسیہ کی دعا فوراً قبول کر لی. ابھی پتھر سینے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ سینے تک پتھر پہنچنے سے پہلے اللہ نے آسیہ کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا اور اسی وقت ان کی روح قبض کر لی اور وہ پتھر کی تکلیف سے بچ بھی گئی. بہت سارے واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں، لیکن وقت میں یہ جو گنجائش نہیں کہ میں اسے عرض کر سکوں. تو مولا کے اس جملے کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، گناہوں سے تبھی بچ سکتے ہیں جب ہماری نگاہوں میں دنیا حقیر بن جائے. دنیا تب حقیر بنے گی جب ہمیں خدا کی عظمت کا احساس ہو، جب ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہو. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ بار الہا تو ہمیں بھی اپنی حقیقی معرفت عنایت فرما. تیری عظمتوں کا ایسا احساس ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے کہ دنیا کی ہر تکلیف اور دنیا کا ہر آرام ہماری نگاہوں میں بے وقت اور بے معنی ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.